أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پہلے تو آپ سب کا پھر سے شکریہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہمت کر کے دوبارہ سے آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ابھی شیخ سے ڈسکس ہوا ہے کہ جو باقی ہے ہمارا سلائڈس انشاءاللہ وہ میں 20 منٹ میں انشاءاللہ پوری کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے جو سوالات ہیں وہ لے لیں گے، اور کچھ لکھ کے بھی سوال بھیج سکتے ہیں، ویسے پوچھنا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے. اور پھر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 10-12 منٹ ہم کو متن کی قرأت میں لگیں گے، 10-15 منٹ انشاءاللہ. اس پہ پھر مجلس کا اختتام کر لیں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ لیٹ نہ ہو جائیں آپ لوگ. تو مزید تھوڑا سا صبر کیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. وہی اچھا جی، یہ جو تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جدول ہے، ہمارے جدول کہتے ہیں اسے، ہمارے یہاں شیڈیول کہہ دیتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جو حدث ساری کے رائج طبعات ہیں ان میں سے 2 مشہور طبعات ہیں. ایک مکتبہ سلفیہ کا طبعہ ہے جس پر دارالسلام کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا نسخہ مشہور ہے ہمارے ہاں، دارالسلام کا فتح الباری کا نسخہ 15 جلدوں میں غالباً. اور ایک اور ابھی قریب میں 6-7 سال پہلے جو ہے وہ نشر ہوا دارالرسالہ العالمیہ. اچھا ادارہ ہے، ان کی مختلف کتابیں ہیں. تو ہمارا جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یعنی اس کتاب کا بارے میں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حدث ساری پہلی بار تھوڑی چھپی، آپ نے کیوں اس کو چھاپا، آپ نے کیا خاص اس میں کام کیا. تو اس میں ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے طبعات میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اتنے بڑا ریسرچ کا کام کرنا بنتا بھی ہے یا یہ ایک پہلے والا کام ہے اسی کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے 30-40 غلطیوں کا ہم نے ایک جدول جو ہے وہ تیار کیا تھا جب ہم نے فتح الباری کا موضوع پیش کیا تھا. اچھا، موضوع پیش کرتے ہیں 4-5 طلبہ، پھر جب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ قبول ہو جاتا ہے اور وہ بڑا موضوع ہوتا ہے تو ہر طالب آتا رہتا ہے بعد میں وہ پھر اپنا حصہ اس میں سے لے سکتا ہے. لیکن موضوع تیار کرنا بہرحال وہ ایک اچھا فن ہے، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انسان کو. تو وہ بھی الحمدللہ ایک اچھا تجربہ رہا. اچھا، حدث ساری کے اندر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نوٹ کریں آپ، جیسے کہ لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں اذا انشق معروف من الفجر ساطع ای ظاہر. یہ ہے طبعہ سلفیہ کے اندر صفحہ نمبر 155 پہ، اور الرسالہ کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 339 میں. اب اس کا صحیح جو ہے جو کہ مخطوطات میں ہے وہ اس طرح ہے اذا انشق معروف من الفجر ای ظاہر. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دوست کر سکتے ہیں کہ ساطع کا جو اضافہ ہے. یستغشون ثیابہم کی تفسیر لکھی ہوئی ہے پرانے طبعات میں یتغطون، اور جو نسخ محقق ہمارے پاس میں لکھا ہے یغطون. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اعراب میں فرق ہے اور معنی میں باقاعدہ فرق ہے. تقصیر الصلاۃ پرانے طبعات میں ہے، ابھی ہم نے جو نسخ نکالا اس میں ہے تقصر الصلاۃ. وامق بوزن ظلم. آپ نوٹ کریں کیا مطلب ہے، یہ دونوں طبعات میں اسی لکھا ہوا ہے امق بوزن ظلم. بھائی امق جو ہے وہ ظلم کے وزن پر ہے ہی نہیں، تو پرانے طبعات میں تو یہ لکھا ہوا تھا. اب معلوم ہوا صحیح تحقیق جب کری تو تمام نسخ میں ہے وامق بوزن علم. سمجھ رہے ہیں؟ تو امق جو ہے بکسر الحمز و اسکان المیم، تو یہ علم کے وزن پر ہے نہ کہ ظلم کے وزن پہ. اس طرح کی غلطیاں جیسے ناموں میں دیکھیں حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب بن یساف، ان کا نام ہے خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بن یساف.
کان الناس یتناوبون الجمعۃ، کان الناس ینتابون الجمعہ، دونوں میں فرق ہے. یتناوب کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کبھی کوئی آتا کبھی کوئی آتا، یہ مطلب تو نہیں ہے. اسی طریقے سے بہرحال بہت سے نام ہیں. دیکھیں کتاب کا نام دیکھیے، کتاب علل حدیث ابراہیم لمحمد بن یحییٰ الذہلی، یہ کتاب کا نام لکھا ہوا ہے طبع سلفیہ میں. کتاب کا نام ہے علل حدیث الزہری لمحمد بن یحییٰ الذہلی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس طرح سے پہلے والے جو ہامش ہے اس کے اندر خطا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ صواب ہے. بہرحال اس طرح کا ایک جدول ہے بتانے کے لیے کہ اس طرح سے آپ اب دیکھیں. روا ابن ابی میسرۃ فی فوائدہ، ان کا نام ہے ابن ابی مسرہ فی فوائدہ، اور ان دونوں طبعات کے اندر ہی غلطی موجود ہے. بہت سارے اس طرح کی بہت ساری مثال. اب آپ لوگ نوٹ کریں نمبر 16 دیکھیں. نمبر 16 لکھا ہوا ہے اعرف اسم ھذا الرجل، اصل ہے لم اعرف اسم ھذا الرجل. کتنا بڑا فرق ہے. وَكَذَا حَكَاهُ مَعْمَرْ وَجَمَاعَةٌ، 12 نمبر دیکھیں، 12 نمبر. معمر نے بھی یہ بات کہی ہے اور بہت سے علماء نے یہ بات کہی ہے. اصل تھا وَكَذَا حَكَاهُ مَعْمَرْ فِي جَامِعِهِ، جامع معمر بن راشد کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ موجود ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ طبعات میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی کتنا اثر رہتا ہے. کبھی کبھار وہ غلطی پڑ جاتے ہیں، آپ غلطی سمجھ جاتے ہیں، پورا مسئلہ غلط سمجھ جاتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں. میں نے خالی کچھ مثالوں کو جو ہے وہ آپ کے لیے بھی چن کے اس میں ڈالا، ورنہ تو ہم لوگ نے 40-45 غلطیوں کا جو ہے جدول پورا پیش کیا تھا تاکہ اساتذہ قبول کر لیں اور سمجھ لیں کہ بھائی واقعی اس کتاب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. فتح الباری پہ آتے ہیں، ٹائم چونکہ کم ہے. یہ آپ دیکھیے آپ کے سامنے ایک پہلا فتح الباری کا ایک نسخہ ہے، نسخۃ الشہید علی پاشا. یہ مکتبہ ہے ترکیہ میں، اور ترکی میں آپ دیکھیے گا بہت سے مکتبات ہیں، اور ترکی کے اندر اسلامی تراث بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. اس کی بہت سادی سی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ آپ جانتے ہیں ایک بہت مضبوط طاقتور حکومت رہی ہے، اور 600-700 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. تو جتنے بھی یہ علاقے ان کے ماتحت رہے تو وہاں پر جو علم اور فضل کی اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ ان کے ہیڈ کوارٹر یا ان کے دارالحکومت استنبول، پہلے اسلامبول کہتے تھے، وہاں پہنچ جایا کرتا. تو آج وہاں کی لائبریریز کے اندر یہ بڑا تراث موجود ہے. لیکن الحمدللہ وہاں کا بہت زیادہ تراث جو ہے وہ انہوں نے اب نشر بھی کر دیا ہے. انٹرنیٹ وغیرہ پر بہت سی چیزیں اس سے مل جاتی ہیں. اور ایک اور بتاؤں مزے کی بات آپ کو، میں مخطوطات کی جو بلدان ہیں میں نے کچھ کا نام بھی لیا تھا. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے اور وہ بڑی سوچنے والی بات ہے. وہ فرانس گئے. اچھا فرانس میں، آئرلینڈ میں، جرمنی میں اور ہالینڈ میں، ان جگہ پہ بڑے بڑے مکتبات ہیں، اس میں اسلامی مخطوطات بھرے پڑے ہیں. آپ لوگ بولیں گے یار یہاں کے لوگ تو سب غیر مسلم ہیں، یہ تو کفار ہیں، انہیں کا ضرورت ہے ان مخطوطات کی. تو جواب میرے خیال آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے بہت سے مسلمان ملکوں کو اپنے ماتحت رکھا، کالونیز بنا لیا تھا اپنا، کالونل اسٹیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہ کالونیل اسٹیٹس یہ سارے انہوں نے ان کو غلام بنایا، انسانوں کو مار بھی دیا، ان کو سمندر میں ہی پھینک دیا، اور جو وہاں پہ علم و حکمت اور دانا کی چیزیں تھیں وہ جمع کر کے اپنے اپنے کیپٹلز میں بیچتے تھے کہ بھائی یہ ہے مسلمانوں کی اصل میراث اور یہ ہے مسلمانوں کی اصل ترقی کی وجہ، یہ ان سے چھین لو، باقی چیزوں کی خیر. اس طرح بڑے بڑے مخطوطات آپ کو ان مکتبات کے اندر ملیں گے. بہرحال تو بتا رہا تھا کہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ وہ ایک مرتبہ پیرس کے اندر سینٹرل لائبریری ہے وہاں گئے، فرانس میں، پیرس میں. تو کہہ رہے ہیں کچھ مقامی طلبہ میرے ساتھ تھے فرانس کے، تو انہوں نے مجھے، بہت بڑی لائبریری ہے وہ، اس میں مختلف ادیان کے سیکشن بنے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اسلام کا سیکشن، یہودیت کا وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے میں اسلام کے سیکشن میں جب گیا مخطوطات میں تو طلبہ نے مجھے فہرست لا کے دکھائی، تو میں صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھا رہا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میرے آس پاس دائیں بائیں قسم المسلمین میں، اسلامی علوم کی قسم میں، بوڑھے بوڑھے فرانسیسی بزرگ اور بوڑھی بوڑھی فرانسیسی خواتین تھیں جو جب میں آیا صبح سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں دوپہر تک وہاں رہا، وہ دوپہر تک ویسے کے ویسے بیٹھے پڑھ رہے تھے. اور یہ اکثر شیخ صاحب نے کہا کہ یہ غیر مسلم تھے سارے، اور جنہیں ہم لوگ بولتے ہیں مستشرقین. مستشرق کا لفظ بہت سے طلبہ گھبراتے بھی تھے، ہم لوگ پڑھتے کہ کیا ہے یہ گولڈ زہر اور ہاں زہر جیسا انسان ہے، تو وغیرہ وغیرہ ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. بہت آسان سی تعریف مستشرق کی یہی ہوتی ہے کہ جو کفار ہوں لیکن اہل مشرق کے جو علوم ہیں، جو عرب کے علوم رہے، ان کو پڑھنے والے. تو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو گویا ان کی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں.
ایسے مگن ہیں اس کو پڑھنے میں. اب ان کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہ مشہور جو المعجم مفہرس حدیث نبوی، یہ بڑا کام ہوا، 100 سالوں میں یہ کام ہوا، اس کے اچھے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ ان میں سے آپ جانتے ہیں وہ غلط مقاصد کے تحت بھی ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کچھ اخطاء نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو پھر وہ اپنی ریسرچ کے اندر پیش کرتے ہیں. اور اسی سے بھی ایک اور بات یاد آئی کہ ہمارے ساتھی تھے امریکہ کے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے ایک بحث پیش کی تھی کہ امریکی یونیورسٹیوں کے اندر اس وقت کون کون سے مستشرق اسلام کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں کفار لیکچرز دے رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کچھ کے کلپس دکھائے تھے. ایک نوجوان سا 25-30 سال کا پروفیسر کا کلپ دکھایا اس نے، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتب کا اپنے اسٹوڈنٹس کو تعارف کرا رہا تھا، اور بتایا یہ کافر ہے. اور میں نے ایک کافر کا کلپ دیکھا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اقتداء والصراط المستقیم کا پورا تعارف کرا رہا تھا 20-25 منٹ میں، اور بتا رہا تھا کیا کتاب ہے، کیا عظیم کتاب ہے، پوری فصول بتا رہا ہے، اس کی پوری تفاصیر بتا رہا ہے. اور میں ویسے سوچتا ہوں آج کل بہت کمزوری ہے ہمارے طلبہ میں بھی ان ہمارے ائمہ کرام کی کتب کے بارے میں معرفت کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، مدرسے کے طلبہ بولتے ہیں العقیدہ واسطیہ پڑھی تھی، بس الحمدللہ کچھ نے پوری پڑھ لی، کچھ نے آدھی پڑھ لی، کچھ نے کہا سمجھ تو نہیں آ رہی تھی بس. نمر بها كما جاءت ونؤمن بها كما جاءت امروها كما جاءت. اور الاستواء معلوم ورکے سے مجهول، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تھا. باقی ماشاءاللہ علماء کہتے ہیں کہ یہ باب اس صفات میں ایک ہی قاعدہ ہے، تو بس اسی کو چلاتے رہو ہر جگہ. ہاں تو شارٹ کٹس تو پھر ہوتے ہیں نا ہم طلبہ کے پاس. بہرحال ضرورت ہے، میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگ کی شوق کے لیے کہ اس طرح کے مکتبات میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے کیسے ہمت کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ کفر والے ہیں. ہمارا یقیناً اس میں رویہ بہت مختلف ہونا چاہیے. اچھا جی، یہ جو اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کا، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں المجلد الاول میں فتح باری، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا اپنا خط ہے. انہوں نے لکھا عفا اللہ تعالی عنہ، دیکھیں من فتح باری لشرح البخاری للفقیر احمد بن علی بن حجر عفا اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. اور میرے خاص اس میں لکھا بھی تھا اس کے لیے یہ چیز. خیر یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی اسٹیمپ تلاش کیا کیجیے مکتبے کا نام معلوم کرنے کے لیے. مخطوط جو آپ پڑھ رہے ہو نا کہاں کا ہے، دیکھیں شہید علی پاشا لکھا ہوا ہے اور یہ مخطوط رقم 441 ہے. تو فہرست المخطوطات کے اندر آپ کو یہ اس نمبر دیکھیں، ایک اور جگہ لکھا ہے نمبر یہ 441. اس طرح سے آپ کو نا یہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اس میں آگے بڑھتے ہیں. یہ مکتبۃ الفاتح کا ایک اور نسخہ ہے، اس کے آخر میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ کا اپنا خط ہے اور ان پر قرات کیا گیا نسخہ ہے، کسی اور نے لکھا ہے لیکن بہت قدیم نسخہ ہے فتح باری کا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے. تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں فتح باری کے تعلق سے. انتہائی عظیم شرح کیوں لکھی انہوں نے؟ دیکھیے امام ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون والے، جن کا مقدمۃ ابن خلدون ہی بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں 808 ہجری میں فاما صحیح البخاری وهو اعلاها رتبۃ فاستصعب الناس شرحه، بہت مشکل لگا لوگوں کو شرح کرنا. واستغلقوا منحاه من اجل ما يحتاج اليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من اهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة احوالهم واختلاف الناس فيهم. یہ سب کہتے ہیں یہ جو بھی صحیح بخاری کی شرح لکھے گا اس کو ان چیزوں میں ماہر ہونا چاہیے. کیا کیا چیزوں میں؟ يحتاج الى اعانة في التفقه في التراجم، امام بخاری کا فقاہت واضح ہے بہت تراجم میں. لأنه يترجم الترجمة ويحدد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى. وہی حدیث دوبارہ کسی اور ترجمے میں لے آتے ہیں. ان سب کے اندر کیا کیا ان کے مقاصد ہیں یہ واضح ہونے چاہیے. بہرحال پھر کہتے ہیں ومن شرح الكتاب، یہ کتاب ہی غلط ہو گیا، ومن شرح الكتاب ولم يستوفي هذا كله فلم يوفي حق الشرح. یہ کام اگر نہیں کیا تو پھر حق ادا نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ كَثِيرًا مِّنْ شُيُوخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ شَرْحُ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ دَيْنٌ عَلَى الْأُمَّةِ. یہ ابن خلدون کہہ رہے ہیں يَعْنُونَ أَنَّ أَحَدًا مِّنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ لَمْ يُوفِّ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الشَّرْحِ بِذَلِكَ الْاعْتِبَارِ. اب میں سے کسی کو بتایا کہ سب سے قدیم ترین شرح کون سی ہے صحیح بخاری کی؟ ہاں آپ نے تو جواب کچھ دیے بھی ہیں. ہاں اور کوئی وہاں سے سب سے قدیم شرح جو ہم تک پہنچی صحیح بخاری کی کون ہے؟ آپ کس نے جواب دیا؟ یہ آپ نے بالکل آخر سے، لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا ہم نے آپ کی تعین کرنے کا. چلے اچھی بات ہے. اعلام الحدیث ابو سلیمان الخطابی
رحمہ اللہ کی، انہی کی کتاب ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی شرح بھی ہے، معالم السنن کے نام سے، بہرحال اعلام الحدیث. اچھا جی دیکھیے صحیح بخاری کی کتنی شروحات ہیں. امام خلدون 9ویں صدی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس وقت تک فتح باری لکھنے کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا اصل میں. تو کون سی شروحات ہیں؟ اعلام الحدیث ہے، ابن بطال ہے، کرمانی کی ہے، اور قوام السنہ اصبہانی کی ابھی قریب میں جو ہے یہ شرح جو ہے وہ چھپی ہے. کئی ساری شروحات ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تک یہ امت پہ دین باقی ہے. تو علماء کہتے ہیں فرآ اہل العلم ان هذا الدین الذي اشار الیہ العلامة ابن خلدون قد تم قضاؤه وللہ الحمد بتصنیف الحافظ ابن حجر کتابہ فتح الباری. حتیٰ کہ جب امام شوکانی رحمہ اللہ سے کہا گیا اما تشرح الجامع البخاری کما شرحہ الاخرون من العلماء، تو ان کا مشہور و معروف جملہ ہے، انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، اس سے گویا انہوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح فتح مکہ کے بعد جو ہے ہجرت نہیں رہی واجب لوگوں پر، اس طرح فتح الباری کے بعد جو ہے وہ کسی اور چیز کی ضرورت گویا نہیں رہی. ایک اور جملہ میں نے ایک شیخ سے سنا، انہوں نے شیخ حافظ شریف معروف ہمارے فیصلہ آباد کے عالم دین ہیں، شیخ محترم، ان سے نقل کیا کہ انہوں نے وہ جملہ کہتے ہیں طلبہ کو من قرأ الفتح فتح اللہ علیہ. اب شیخ سے کنفرم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت پرانی بات میرے ذہن میں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کے جملے من قرأ الفتح فتح اللہ علیہ، یعنی جو فتح باری کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتوحات عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس میں جتنا علم و حکمت موجود ہے. اسی مناسبت سے چلے میرے بات ذہن میں آئی، کوئی اگر 2 منٹ لے لوں ایکسٹرا، تو وہ ذہن میں یہ آئی کہ جب ہم نے حدیث پڑھی اور کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا مدینہ منورہ میں، تو الحمدللہ کچھ پاکستان سے علماء ہمارے مدینہ منورہ بھی آیا کرتے تھے عمرے پہ، حج پہ. تو مدینہ میں رہتے ہوئے الحمدللہ ان تمام مختلف علاقوں سے جو آئے اساتذہ علماء، ان سے ملنے کا موقع ملا. تو میں نے شیخ عبدالباری انصاری جن کا بار بار ذکر میں کر رہا ہوں آج کی محفل کے اندر، ان کو جتنا احترام ہمارے شیخ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کرتے دیکھا، اتنا احترام کسی بھی شیخ کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور بات وہی ہے کہ علماء جو ہیں وہ علماء کو پہچانتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی محفل میں شیخ علی بن حسن الحلبی رحمہ اللہ جو شیخ البانی کے خاص شاگرد تھے، اور شیخ مشہور حسن سلمان حفظہ اللہ، یہ مشائخ بھی جب آتے تو شیخ عبدالباری جو ہے، کیونکہ طلبہ ان سے ملنے آئے ہوتے ہیں اور یہ مشائخ بھی ان سے ملنے آتے ہیں، مکتبہ دیکھنے آتے، تو طلبہ جب سوال کرتے تو شیخ عبدالباری خود جواب دیتے ہیں. ان بڑے بڑے مشائخ جو آپ لوگ کے ذہن میں ان کے نام ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی. شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے ساتھ کئی بار جانے کا موقع ملا ہمیں شیخ کی محفل میں. تو جب بھی شیخ ارشاد الحق اثری آتے، شیخ کہتے الیوم انا لا اجیب الشیخ هو الذی یجیب. تو شیخ ارشاد الحق اثری جو ہیں وہ نہیں مانتے، تو شیخ عبدالباری کہتے کہ میں جواب دوں گا اور اس کے بعد تعلیق لگائیں گے آپ، تو میرے ہر سوال کے جواب کے بعد آپ تعلیق لگائیں. بہت شیخ کا وہ احترام کرتے. تو ماشاءاللہ علم حدیث اور علوم حدیث کی جو گہرائی، جس فن کی ہم بات کر رہے ہیں، ہاں ایک ہے کہ علم حدیث سے تو ہمارے پاکستان کے تمام اہل حدیث کو بڑی محبت ہے، جو ہونی بھی چاہیے وہ ہے، لیکن ہمارے بہت سے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ علوم حدیث کے عام محبین ہیں. لیکن جو یہ صناعہ الحدیثیہ کا علم ہے، علوم حدیث کا جو گہرائی کا علم ہے، جس کے اندر صرف علم رجال نہیں آتا، ایک لفظ سے مجھے ذاتی طور پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ناپسندیدگی ہے، اور وہ یہ کہ ماہر علم رجال، کیونکہ یہ لفظ خالی پاکستان کے اندر مشہور ہو گیا ہے اس طرح کا لفظ. عرب وغیرہ میں ہوتا ہے کہ علم حدیث کے متخصص، اس کے اندر علم رجال جو ہے جانتے ہیں کہ وہ عادل ضابط، یہ صحیح حدیث کی شرائط کے اندر خالی 2 شرطیں ہیں، اور عادل پہ اکثر کلام ہوتا بھی نہیں، ضابط جو ہوتا ہے. تو بھائی اتصال السند کا علم کہاں آئے گا؟ وہ تو ماہر علم رجال کو نہیں پتہ چلے گا. غیر شذوذ ولا علہ، شذوذ اور علت حدیث میں ہے کہ نہیں، اس کا علم ماہر علم رجال کو نہیں معلوم ہوگا. 2 راویوں پہ نظر خاص رکھے ہوئے، لیکن چونکہ ذرا اس کا اندر ایک ذرا چاشنی سی محسوس ہوتی ہے سنتے ہوئے، تو شاید وہ ہمارے یہاں زیادہ مشہور سا ہو جاتا ہے یہ رقم. لیکن بہرحال صناعہ حدیثیہ میں پاکستان کی سطح پہ حقیقی طور پہ ماشاءاللہ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اس چیز میں بڑی عمدہ مہارت رکھتے ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا، کچھ حصہ سے کچھ گفتگو ہوئی تو وہ باتوں باتوں میں جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں، فوائد اور علمی باتیں کر دیتے علمی حدیث کی، کہ بس وہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اگر کچھ ذکر بھی کرتے جاؤں. الحمدللہ شیخ صاحب کچھ سفر بھی کیے، تو وہ باتوں باتوں میں مولوی صاحب ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس مسئلے میں تو یہ ہے، اس مسئلے میں تو یہ ہے، اس طرح کا نا وہ عجیب سا سبحان اللہ، اللہ نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے.
تو بہرحال پاکستان کے اندر اور بھی یقیناً مشائخ علماء ہوں گے، آپ سب کے دائرے میں کم تھوڑا سا واقف ہوں، لیکن اس طرح کی جو صناعہ حدیثیہ کا علم ہے نا، اس میں یقیناً لوگوں کی کمی ہے۔ عرب علماء کے اندر ہی میں آپ کو 2-3 نام کہوں گا، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، ان کی کلپس بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، اور ان کا بڑا اچھا کام ہے۔ طالب علم اگر ان کو دیکھے اور سنے اور پڑھے تو ذرا اس میں ذوق پیدا ہوتا ہے علم حدیث کا۔ خاص کر مشائخ کا جو میں نام لینا چاہوں گا ان میں سے شیخ عبدالکریم الخدیر حفظہ اللہ ہیں، یہ ریاض کے اندر کبار علماء میں شامل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے۔ ان کے دروس کو آپ سن کے کبھی آپ بور نہیں ہوں گے، بہت فوائد ذکر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کتب پہ بھی ان کی بہت گہری نظر ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابراہیم اللاحم ہیں، یہ قصیم میں ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری مصطلح حدیث کے اوپر کتابیں ہیں، نزہۃ النظر کی شرح ہے، الموقظہ کی شرح ہے، اور الجرح والتعدیل، اتصاب و انقطاع، مقارنۃ المرویات، کئی ساری ان کی علوم حدیث پر مشتمل کتب موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے مدینہ کے جن شیخ کا میں نام لیا، ان کی بہت سے دروس نیٹ پر ہیں، شیخ عبدالباری بن حماد الانصاری، بیقونیہ، نخبۃ الفکر، الموقظہ، اور اسی طریقے سے الفیۃ العراقی، یہ شیخ صاحب کی پوری شروحات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ تو کبھی کبھار آپ موقع ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اور آپ کچھ ایسے مزاحیہ کوئی کلپ سن لیں، یا کوئی کیا ہوتے ہیں ہمارے یہاں کچھ خطبہ، ماشاءاللہ میں کچھ 1-2 خطبہ کا نام لیتا ہوں طلبہ میں کبھی کبھار، تو وہ سب ان کو سن چکے ہوتے ہیں، سب ان کو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بڑے بڑے جو ہمارے حدیث کے علماء ہیں ان کا شاید تعارف بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو میں نے حسراً تو ذکر نہیں کی، لیکن یہ 3-4 علماء کا نام میرا مقصد تھا۔ اور پاکستان کے اندر بھی اگر آپ کا دل کر رہا ہو تو ایسے جو علماء جن کا شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، شیخ حافظ شریف، شیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، شیخ نصر رحمانی، تو یہ مطلب میری ناقص سی جو نظر میں یہ 4 بہت ہی زیادہ میرے دل کے قریب علماء ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے، اور ایک سنجیدہ اور ایک پختہ سوچ فکر طلبہ میں دینا، اور ماشاءاللہ جوان بھی بہت ہیں۔ تو ان کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کے علماء کو سنیں، اور تھوڑا سا ہمارا جو ہے شریعت کی محبت بھی دل میں آئے گی، علم کی تعظیم بھی دل میں آئے گی، اور سلف کا تعارف بھی ان علماء سے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے، اور علم کی جو ایک ہیبت اور وہ ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور بھی یقیناً بہت ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح باری لکھی کیسے، یہ بڑا دلچسپ سی بات ہے۔ دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کیا، انہوں نے 5 سال جب لکھ لیے شرح کو، اچھا شروع کری انہوں نے لکھنا 817، یاد رکھیے گا 817 میں لکھنا شروع کری۔ حدث ساری لکھ چکے تھے، حدث ساری پوری ہو گئی، 817 میں لکھنا شروع کری، اور 842 میں پوری ہوئی۔ کتنے سال میں؟ 25 سال، ٹھیک ہے، 25 سال میں مبدئی طور پہ پوری ہوئی، پھر وہ آخری وقت اضافے کرتے رہے، لیکن ٹوٹل 25 سال ان کو لگے تھے اس میں۔ کہتے ہیں کہ 5 سال جب ہو گئے تو اجتمع عندي من طلبة العلم المهارة جماعة، یہ ابن حجر کا خاص مقام تھا، بہت ماہر طلبہ جو ہے ان کے پاس آیا کرتے، وافقوني على تحرير هذا الشرح، جب میں نے لکھ لیا اور اس کا تقریباً 1/4 پورا کر چکا میں شرح صحیح بخاری کا، تو ان طلبہ نے تحریر کرنے میں میری مدد کری، اس کو مرتب کرنے میں۔ کیا کرتے تھے؟ بأن اكتب الكراس، میں ایک کاپی لکھا کرتا، ثم يحصله كل منهم نسخا، پھر وہ سارے جو خاص میں طلبہ تھے وہ سب اس کو اپنے پاس لکھ لیتے۔ دیکھیے ثم يقرأه احدهم، پھر ان میں سے ایک اس کو پڑھتا، ويعارض معه رفقته، اور جو باقی ساتھی تھے وہ کنفرم کرتے، چیک کرتے، مقابلہ کرتے کہ کیا ہم نے صحیح لکھا ہے یا کوئی غلطی کر دی ہے۔ سوچیں اب، مع البحث في ذلك والتحرير، اور آپس میں ڈسکشن بھی کرتے، بحث و مباحثہ کرتے، یہ بات جو لکھی استاد جی نے، یہ حدیث کے اندر یہ سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، یہ فائدہ کس نے لکھا ہے، یہ اس نے لکھا ہے، مغالطہ جو گفتگو ہو سکتی ہے ان کی محفل میں ہوتی ہوگی۔ کہتے ہیں فصار الصفر، ایک صفر مطلب وہی کہ ایک حصہ اس کا، لا يكمل منه الا وقد قوبل وحرر، جب وہ پورا ہوتا ایک اس کا حصہ تو اس کے مقابلہ بھی پورا ہو چکا ہوتا آپس میں، اور تحریر مطلب تدقیق کے ساتھ، مراجعات کے ساتھ، بحث و مباحثے کے بعد وہ تیار ہو چکا ہوتا۔ وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ الْبُطْءُ فِي السَّيْرِ لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، یہ مصلحت کی وجہ سے 25 سال مجھے لگ گئے، إِلَىٰ أَنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى إِكْمَالَهُ فِي شَهْرِ رَجَب سَنَةَ 42، یعنی کہ 842۔ امام سخاوی نے مزید وضاحت کری اس بات کی، کہتے ہیں کہ امام ابن حجر نے وکان ابتداء فيه في اوائل السنة 17 و800، 817 على طریق الاملاء، باقاعدہ اپنے طلبہ کو لکھوایا کرتے، ثم صار يكتب من خطه مداولة بين الطلبة شيئا فشيئا، خود لکھ کے لاتے پھر طلبہ کو دے دیتے تھوڑا تھوڑا حصہ، والاجتماع في يوم من الاسبوع للمقابلة والمباحثة، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، دن طے کیا ہوتا ہے ایک ہفتے کا کہ اس دن تم لوگ وہ جو لکھ لیا ہے سارا وہ لے کر آؤ گے اور بحث مباحثہ کریں گے، گفتگو کریں گے،
چند کتاب کو تیار کریں گے. اور یہ کون؟ طلبۃ العلم الماہرہ. امام ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ ماہر طلبۃ العلم جمع ہوتے اور بحث کرتے میرے ساتھ اس کے بارے میں. وذلك بقراءة شيخنا العلامة ابن خضر. نوٹ کریں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ابن حجر کے شاگردوں میں سے ہیں برہان الدین ابن خضر, اور ابن حجر ان کو کہہ رہے ہیں شیخنا العلامة ابن خضر, اتنے خاص ان کے شاگرد تھے. الى ان انتهى في اول يوم من رجب سنة 42 و800 سوى ما الحق فيه او الحق فيه بعد ذلك فلم ينتهي الا قبيل وفاة المؤلف بيسير. اضافات جو تھے وہ تو بالکل آخری زندگی تک کرتے رہے. کتنی بڑی یہ سعادت کی بات تھی. اب جلدی سے آخری بات ہماری وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی فتح باری کی اہمیت کی پر بات کر لیں کہ کیا فرق ہے اس کا. پہلا آپ بڑا آسان ہے, ایک طالب علم ایک حدیث صحیح بخاری سے نکالیں اور اعلام الحدیث سے پڑھ لیں اس کو, پھر ابن بطال سے پڑھ لیں, پھر کرمانی کی شرح جو ہے اس کو پڑھ لیں الکواکب الدرر, اور اس کے بعد جو ہے 2-3 اور شروحات پڑھ کے آپ آخر میں آ کے فتح باری کو پڑھیں. تو آپ کو تمام شروحات کا, خاص کر ابن ملقن کی شرح جو ہے توضیح اس کو دیکھ لیں, تمام شروحات کا جو ہے وہ ایک جوڑ نظر آئے گا باقاعدہ, سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ فرق ہے. اب نوٹ کریں اس میں کچھ خاص اچھی باتیں ہیں جو امام سخاوی نے ظاہر کری, وہ میں نے لکھی ہیں یہاں پر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. اچھا, پہلی بات نوٹ کریں کہ اعتمادہ علی اتقن روایات صحیح البخاری عنده وهي روایت ابی ذر مع تنبیہہ اثناء الشرح علی اختلاف الفاظ الروایات. ابھی آپ کبھی کبھار جو یہاں رکھا ہوا آپ کے ساتھ فتح الباری کا نسخہ دارالسلام کا, ابن حجر کی نسخے میں یاد رکھیے گا صحیح بخاری کا متن نہیں موجود تھا. یہ کوئی بند ہے, کوئی نوک کر رہا ہے؟ نہیں. اچھا, فتح الباری کا یاد رکھیے گا ابن حجر جو ہے وہ خالی شرح لکھ رہے تھے, صحیح بخاری کا متن اختصار کے لیے, اور انک مہنگی ہوتی تھی, وقت لگتا تھا, وہ نہیں لکھا انہوں نے. اب جو یہ فتح الباری کا پرانا نسخہ ہے, انہوں نے کیا کیا, طبعہ الیونینیہ جو مشہور ہے, طبعۃ الامام الیونینی, یہ بھی بڑی لمبی بحث ہے امام صحیح بخاری طبعات کی. خیر, اس کا جو نص ہے وہ لے کر فتح الباری میں ڈال دیا. آپ دیکھیں گے ابن حجر بول رہے ہیں قولہ, مثال کے طور پہ یبتغون, آپ کو وہ نص ملے گا ہی نہیں صحیح بخاری کے متن کے اندر. آپ بولیں گے کس کی شرح کر رہے ہیں, یہ نص تو صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں, کیونکہ امام ابن حجر ابو ذر رحمہ اللہ کی جو روایت ہے, روایت ابی ذر, اس کے نص کی شرح کر رہے تھے جو الفاظ صحیح بخاری کی ان کی روایت کے اندر ہیں. اور یہ جو ڈالا ہے یہ امام یونینی کا جو مشہور طبع ہے, طبع امیریہ وغیرہ, اس سے لے کے نص انہوں نے ڈال دیا. بات سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا؟ تو وہ فرق ہو گیا ابن حجر کے کلام میں اور جو متن ڈالا گیا ہے اس طبعے میں. تو یاد رکھیے گا ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو مختلف روایات, یعنی صحیح بخاری کو بیان کرنے والے آگے مختلف روات تھے, ان کے ذریعے وہ روایت ہم تک پہنچ گئی ہے وہ کتاب. جیسے صحیح موطا کے مختلف روات ملتے ہیں, روایت اللیثی الگ ہے, روایت ابی مصعب الگ ہے, روایت برقانی الگ ہے, اس طریقے سے صحیح بخاری کے مختلف روات تھے. تو ابن حجر نے سب سے معتبر ترین روایت ابی ذر اس کو اپنے آگے رکھا. تو ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی فتح الباری کی تحقیق کرے تو صحیح بخاری کا وہ والا متن ڈالے اس میں جو روایت ابی ذر کے اندر ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ شرح کے اندر ایک چیز موجود ہو, آپ کو متن مل نہیں رہی ہو, آپ بولیں یہ کون سی کلام کی شرح کر رہے ہیں, یہ تو لفظ حدیث کا متن موجود ہی نہیں ہے. تھوڑی سی شاید باریک بات ہو گئی, کچھ طلبہ شاید میں سمجھ رہا ہوں نہیں سمجھ پائے ہوں گے یہ بات کو, لیکن چلیں اس کو اتنا سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات, امتاز شرح الحافظ الاحادیث بالاعتماد علی جمع الطرق. یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو عجیب ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کا جو طرق پر نظر ہے اور اجزاء حدیثیہ پر نظر ہے اور کتب الفوائد اور ایسی نادر کتابوں سے اسی, اب آپ بولیں گے صحیح بخاری کی حدیث کی شرح کرنی ہے تو خالی معنی بیان کرنا کافی نہیں ہے نا, بہت سی جگہ وضاحت دیگر احادیث کی کتابوں میں آتی ہے, اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ابن حجر رحمہ اللہ کا جو استیعاب ہے اور ان کی جو نظر ہے وہ بالکل فقیر المثال ہے. نادر کتابوں کا ذکر کیا ہوا ہے. ہماری جو کتاب میں ایک حصہ ہوتا ہے تحقیق کے اندر, اسے کہتے ہیں موارد المؤلف. ان کتابوں کا نام جہاں سے مؤلف نے معلومات نقل کی, تو وہ ایک طالب کے پاس 600 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی. ان کے پورے ہم نے نام جو ہے وہ جمع کیے ہیں اپنے اس کام میں. پھر کہتے ہیں وہ ایراد الشواہد والروایات متعلقۃ بها, اور یہ جو ان کا خاص اس میں توسع ہے کرتے ہیں بہت. تیسرا, تنبیہہ کثیر علی اوہام الشراح قبلہ او ممن تکلم علی الصحیح, بہت زیادہ کرتے ہیں. وقد وہم ابن بطال فی ذلک,
ہاں وقد وہم الکرمانی وقد وہب الحلبی، جو قطب الدین حلبی کا نام ذکر ہوا تھا، البدر منیر الساری والے وغیرہ وغیرہ، دیگر شارحین کے اوہام پر بھی تنبیہ کر دیتے ہیں. پھر بہرحال اشتمل علی بحوث و تحقیقات علمیہ نادرہ، کیونکہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی کتاب تھی، پھر وہ طلباء کو دیتے تھے، پھر طلباء آگے اس پہ بحث کرتے تھے، ہر ہفتے جمع ہوتے تھے، تو یہ بہت مضبوط ایک علمی مادہ جو ہے وہ اس میں جمع ہو گیا. پانچویں بات یہ ہے کہ کثرت الموارد، موارد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مصادر تھا ان کے پاس جس سے انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا. چھٹی بات یہ ہے کہ بڑی سلس عبارت کے ساتھ اور بڑی دقیق عبارت کے ساتھ جو ہے وہ تلخیص کے ساتھ مادہ پیش کرتے ہیں. آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ کو اس میں ایک امتزاج محسوس ہوگا، لگے گا نہیں کہ کچھ متفرق باتیں جمع کر دی ہیں، بلکہ پرانی کتابوں کا بھی خلاصہ اچھی طرح سے وہ کر کے پیش کرتے ہیں. یہ بڑی اہم خصوصیت ہے، کیا کہ سیرہ علی نسق واحد من اول الکتاب حتی نہایتہ. یہ نہیں ہے کہ شروع میں بڑا قیمتی فوائد مل رہے ہیں اور آخر میں خالی ہلکی سی شرح چلتی آ رہی، نہیں، شروع سے لے کر آخر تک لگے گا آپ کو کہ ایک ہی جیسی ہمت اور ایک ہی جیسی نشاط کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی. ظاہر ہے 25 سال اپنی زندگی کے پورے جو ہیں انہوں نے اس میں لگائے، وہ علم میں پختگی حاصل کرنے کے بعد کے. اور آخری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں، جیسے کتاب الطہارہ ہے، یا کتاب الصلاۃ ہے، یا کتاب الحج ہے، اس مغازی ہے، اس کے آخر میں ایک خاتمہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کتاب میں امام بخاری نے کتنی احادیث ذکر کری ہیں، کتنی مرفوع ہیں، کتنی موقوف ہیں، کتنی معلق ہیں. یہ حدث ساری میں بھی ہے اور یہ فتح الباری کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. بہرحال کوئی بھی ایک حدیث پڑھنے سے میں نے کہا نا کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ذرا اس کا تصور ثابت ہو جائے گا. اور یہ آخری سلائیڈ ہے. امام ائمہ کی مختلف ثناءات فتح الباری کے اوپر ہے. یہ امام غزی فرماتے ہیں لم یصنف مثلہ ولا علی منوالہ وهو لم يصنف مثله ولا على منواله وهو يشهد له بالمرتبة العليا في الفنون وهو إمام الأدباء في زمانه. اور ابن الشحنہ الحنفی یہ ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، کہتے ہیں وألف في فنون الحديث كتبا عجيبة أعظمها شرح البخاري وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد قبله فإنه، یعنی کہ پچھلے والوں نے جیسے کہتے ہیں کچھ کام ہی نہیں کیا. فإنه أتى فيه بالعجائب والغرائب وأوضحه غاية الإيضاح وأجاب عن غالب الاعتراضات ووجه كثيرا مما عجز غيره عن توجيهه. امام سخاوی یہ تو ان کے جیسے کہتے ہیں نا علم کے ناشر ہیں، کہتے ہیں وہ اجل تصانیفہ مطلقا وانفعها للطالب مغربا ومشرقا واجلها قدرا واشهرها ذکرا بحيث رأيت بخط مؤلفه قبل تمامه ما نصه. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام ابن حجر کے خط سے یہ لکھا ہوا پڑھا. کیا کہا ابن حجر نے اپنے بارے میں؟ ولولا خشیۃ الاعجاب لشرحت ما يستحق ان يوصف به هذا الكتاب لكن لله الحمد على ما اولى واياه اسال ان يعين على اكماله منا وطولا. یعنی کہنا چاہتے تھے کہ میں اس کا اور بھی زیادہ حق ادا کر سکتا تھا، لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ مجھے اپنے اوپر کوئی اعجاب نہ ہو جائے، کہ میں اعوذ باللہ غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو میں نے اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید رہنے دیں، کچھ ایسے نادر فائدے ہوں گے. وقال السیوطی فی ترجمۃ الحافظ وصنف التصانیف التي عم النفع بها كشرح البخاري الذي لم يصنف احد في الاولين ولا في الاخرين مثله. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا. جزاکم اللہ خیرا، هذا ما عندي وجزاکم اللہ خیرا. اگر کسی کی کوئی سوالات ہیں تو وہ لیں یا پھر ہم قرات شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے. 5 منٹ دیتے ہیں سوالات کے لیے، جلدی جلدی شارٹ جواب دے دیتے ہیں. جی میرے پاس یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ تھکنا گئے ہوں. بالکل بالکل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فقہ شافعی کے اوپر کتابیں ہیں، فقہ شافعی کے اوپر کتابیں ہیں. زیادہ اہتمام تو ان کا اس پہ رہا ہے، لیکن میں کہا نا کہ 280 کے قریب ان کی کتب ہیں، مؤلفات ہیں. تو بہت سارے علوم کے اندر اور بھی کتابیں ہیں ان کی. یعنی فقہ میں نے جمع کری ہے اپنے مقدمے کے اندر، ابھی بہت سی نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے، لیکن فقہ میں بھی اتنی کتابیں ہیں اور کچھ اصول بھی کتابیں ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے اجزاء حدیثیہ بہت سارے ہیں، بے شمار کتابیں ہیں شیخ. لیکن وہ ذکر چونکہ جہود فی علم الحدیث تھا تو اس پہ ہم نے اختصار کیا، اس پہ اکتفا کیا. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ کوئی سوال ہی نہیں آیا ماشاء اللہ، کیا چکر ہے؟ جی شیخ اتنی کتابوں کو جو انہوں نے لکھی ان کا احاطہ، یا ویسے امت اسلامی میں جو کتابیں موجود ہیں شیخ اس کا احاطہ کریں گے ہم علماء سے
منہج القراءہ اور منہج البحث سیکھنے سے. یعنی ان کتابوں کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے. ہر کتاب ہر طالب علم ہر وقت نہیں پڑھ سکتا. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، جیسے کہ مناہج ابھی ہم مدرسوں کے طلبہ ہیں اکثر، تو ایک تو کورس کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کورس کی جو کتاب ہے جو متن ہے اس کی ایک دو شروحات اپنے مطالعے میں رکھے. کلاس میں استاد جی جیسے شرح عقیدہ واسطیہ پڑھا رہے ہیں تو ایک کوئی شرح آپ اور لے لیں، وہ ساتھ مطالعے میں رکھ لیں. عقیدہ تحاویہ آپ کو پڑھائی آ رہی ہے تو آپ اس متن کی کوئی ایک شرح لے لیں، اس کو مطالعے میں رکھ لیں. تو کورس میں جب تک آپ جڑے ہوئے، جب تک تو آپ کو اسی طرح سے چلنا پڑے گا کہ جو کورس کی کتابیں ہیں وہی اتنی اہم ہوتی ہیں، تو ان کی مساعد کتابیں تلاش کریں. اس وقت میں نہیں کہوں گا کہ آپ 10 کتابیں پڑھ رہے ہوں، ورنہ کیا ہوگا کلاس میں پیچھے رہیں گے، استاد سے بولیں گے استاد جی آپ لوگ دوسری دنیا میں رہتے ہیں، میں دوسری دنیا میں ہوں، میں محدثین کے ساتھ گھوم رہا ہوں. تو نہیں، طالب علم کو چاہیے. مجھے یاد آیا جب میرا مدینہ منورہ داخلہ ہوا تھا تو میں اسلام آباد آیا تھا ویزے کے لیے، 2006 اگست کے مہینے کے آغاز کی بات ہے. تو میری غالباً شیخ فضل الہی ظہیر حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی تھی ان کی یونیورسٹی کے کمرے میں. تو بڑا مشکل سے وہ بڑا وہ بھی لطیفہ ہے، اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. تو شیخ کے گھر فون کر کے ٹائم لیا تھا، تو انہوں نے کہا میرے آفس میں 9:15 بجے پہنچ جائیے گا. تو ہمیں پتا تھا شیخ کے بارے میں، تو ہم لوگ 9:15 بجے پہنچ گئے تھے، میں اور میرا ایک دوست. تو میں نے سوالات لکھ لیے تھے کچھ پوچھنے کے لیے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، شوق تھا اس زمانے کی بات ہے، 2006 کی بتا رہا ہوں تو بعد میں اگست کی. تو شیخ سے میں نے بار پوچھنے کا شیخ تو مدینہ میں پڑھنے کے دوران کون سی کتابیں مطالعے میں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جو کورس کی کتابیں ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اچھا جزاک اللہ. اچھا شیخ البانی رحمہ اللہ کی بڑی، اس ٹائم مجھے تھوڑا سا حدیث پڑھنے کا بڑا شوق ہو رہا تھا. شیخ البانی کی کتاب ہے تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ، یہ سید سابق کی کتاب ہے فقہ السنہ. اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کچھ تعلیقات تھیں فقہی مسائل پر بھی اور حدیثی مسائل پر بھی. اس کتاب کو پڑھ کے میرے دل میں حدیث کا شوق پیدا ہوا تھا. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا وہ، جسے کہتے ہیں طریقہ اس کا. تو وہ میں نے کہا نہیں شیخ، باقی شیخ علامہ البانی کی کتابوں کے بارے میں بتائیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. شیخ صاحب نے کہا جو آپ کے 4 سال میں کلیہ میں پڑھائی گئی کتابیں وہ پڑھیں. میں گھبرا گیا. میں نے کہا شیخ صاحب شاید نا وہ سوال میرے سمجھ نہیں رہے. میں تو اپنی طرف سوچ رہا تھا. میں نے کہا چلیں شیخ چھٹیاں آ گئیں 2 مہینے کی 3 مہینے کی، پھر کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں وہ جو کتابیں پڑھی ہیں نا مقررات، انہیں کو دوبارہ پڑھو. تو ان کا سوال کا جو جواب کا تھا نا انداز بڑا مربیانہ اور بہترین تھا. جب 15 منٹ کے سوالات ختم ہو گئے، اس نے کہا کوئی اور سوال ہے؟ اور نہیں. اچھا بیٹا جا سکتے ہیں، جزاک اللہ. تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک کتاب تھی اس وقت نئی آئی تھی، اذکار نافعہ کے نام سے، وہ دی اپنے ایک سیکرٹری سے لے کے مجھے اور میرے دوست کو. کہا بیٹا یہ اگر پڑھنی ہے تو لے لیں، نہیں پڑھنی تو ابھی واپس کر دیں. تو وہ انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا